السلام علیکم ویورز، میرا نام عطاء الرحمن اور آپ دیکھ رہے ہیں عطاء بخاری یوٹیوب چینل۔ قرآن کریم کی مسلسل ایکسپوزیشن کے سلسلہ میں آج ہم سورہ الانعام کی آیت نمبر 10 کی ایکسپوزیشن کریں گے۔ سابقہ آیات میں بات ہو رہی تھی ان کفار سے متعلق جو معجزات طلب کرتے تھے۔ اس میں آپ نے جان لیا پچھلے لیکچرز میں کہ معجزات طلب کرنا کن کی روش تھی؟ کفار کی، منافقین کی۔ وہ یہ کہتے تھے کہ فلاں معجزہ دکھاؤ تو ہم ایمان لائیں گے۔ آج تمام مذہب کا کاروبار جتنا بھی ہے وہ سارا ان معجزات برکات کے اوپر چل رہا ہے۔ تو سنا رہے ہیں وہ قصے معجزات کے، خلاف عقل واقعات، اور لوگوں کو اپنا گرویدہ بنا رہے ہیں۔ اس میں پھر بڑی شہرت، مقبولیت، دولت، بڑا نام، بزرگی، پارسائی، وہ سب ساری چیزیں جڑی ہوئی ہیں اور اسی کے پیچھے پھر لگے ہوئے۔ ہر چینل میں، آپ مذہبی چینل میں یہی چیزیں آپ دیکھیں، یہی کچھ ہو رہا ہے۔ اسکرولنگ کریں نا آپ تو کوئی مذہبی چینل ان چیزوں سے خالی نہیں ہے۔ جس چیز سے قرآن نے منع کیا ہے اسی کو ہی وہ دین بنا کر پیش کر رہے ہیں۔ یہ چیزیں ہو رہی ہیں۔ تو سابقہ لیکچرز میں اس کے اوپر خاصی ایک وضاحت کے ساتھ اس کی بات ہوئی اس سے متعلق۔ تو اب یہ جو آیت ہے یہ بھی انہی سے متعلق ہے جو معجزات طلب کر رہے تھے کہ فلاں معجزہ دکھاؤ تو ہم ایمان لائیں گے۔ وہ جب یہ کہتے تھے کہ اپنے نبیوں کو کہ تم کہتے ہو کہ تمہاری روش غلط ہے، تمہارے اوپر عذاب آئے گا، تو پھر لاؤ عذاب دکھاؤ ہمیں، یہ کہتے تھے۔ مذاق پھر جب وہ عذاب نہیں آتا تھا تو مذاق اڑاتے تھے۔ ان کو بتایا گیا کہ یہ مہلت کا وقفہ ہے، سنبھل جاؤ۔ اس میں ہم نے آپ کو بتایا کہ اللہ وہ نہیں ہے جو کسی کے غصے ہونے سے وہ غصے میں آ جائے، یا کسی کے اشتعال سے وہ بھی اشتعال میں آ جائے۔ وہ تو بردبار ہے، اس نے خود بتایا ہے۔ وہ کسی کے اشتعال میں آنے سے، کسی کے اشتعال دلانے سے وہ اشتعال میں نہیں آتا۔ جیسے وہ کہہ رہے تھے کہ لاؤ عذاب، لاتے کیوں نہیں ہو؟ یہ انبیاء کو وہ کہتے تھے۔ تو ان کو بتایا گیا، جیسے پیچھے لیکچرز میں آ گیا، کہ تم انتظار کرو، یہ وقفہ مہلت چل رہا ہے۔ اب ان لوگوں کو مزید اس آیت کے اندر کہا جا رہا ہے۔ الفاظ ہیں سورہ الانعام آیت نمبر 10، وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ، اور اے رسول یقیناً رسولوں کا مذاق اڑایا گیا۔ ہم نے آپ کو بتایا کہ مذاق کیوں اڑایا گیا، کہ جب وہ کہتے تھے کہ تمہاری روش غلط ہے تو تم ہلاک ہو جاؤ گے، تمہارے اوپر عذاب آ جائے گا، تو وہ کہتے تھے کہ پھر تم ہلاک کرو، کرتے کیوں نہیں ہو؟ عذاب لاؤ، لاتے کیوں نہیں ہو؟ تمہارے اوپر وہ ملک کیوں نہیں نازل ہوتا کہ ہمارا فیصلہ ہو جائے، ہماری ہلاکت کا کیوں نہیں ہوتا؟ یہ چیزیں وہ کہہ رہے تھے، ان کو یہ کہا جا رہا ہے۔ تو یہ قسم کا وہ مذاق اڑا رہے تھے کہ یقیناً رسولوں کا مذاق اڑایا گیا۔ کہہ یہ رہا ہے کہ من قبل کا، تجھ سے پہلے بھی، یعنی یہ جو لوگ اب مذاق اڑا رہے ہیں کہ یہ صرف تمہارا نہیں اڑا رہے، انہوں نے سابقہ انبیاء کے ساتھ بھی ایسا ہی سلوک کیا۔ ان کو بھی یہی کہتے رہے کہ عذاب کیوں نہیں لاتے، لاؤ، تم ہمارے جیسے انسان ہو، تم کہتے ہو ہم اللہ کے نبی اور رسول ہیں، تو تم تو ملائکہ میں سے ہونا چاہیے تھا تمہیں، تم ہمارے جیسے انسان ہو، ہم کیسے نبی مان لیں، رسول مان لیں؟ تمہارے پاس زمین کے خزانے نہیں ہیں، کائنات کے خزانے نہیں ہیں، ہم کیسے تمہیں رسول مان لیں؟ تو یہ چیزیں وہ کہہ رہے تھے۔ تم کہتے ہو کہ تمہاری روش غلط ہے، تم ہلاک ہو جاؤ گے، پھر ہمیں ہلاکت آتی کیوں نہیں، عذاب آتا کیوں نہیں؟ اپنے اللہ سے کہو کہ کسی ملک کو نازل کرے اور ہمارا فیصلہ کر دے۔ کبھی وہ کہتے تھے کہ ہم اتنے مضبوط ہیں کہ کوئی ہمیں نقصان نہیں پہنچا سکتا ہے، رسول تو جھوٹ بولتا ہے کہ ہم ہلاک ہو جائیں گے، ہمیں کون ہے ہلاک کرنے والا؟ تو وہ یہ چیزیں کہتے تھے۔ کبھی کہتے تھے فلاں معجزہ دکھا دو تو ہم ٹھیک ہے، ہم ایمان لے آتے ہیں۔
تو ان کے جواب میں یہی کہا گیا نا کہ اگر ایسا کچھ دکھا بھی دے تب بھی یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ کے فزیکل لاز، اس کا قانون فطرت بدلتا نہیں ہے۔ پھر یہ بتایا گیا اگر ہم بدل بھی دیں تب بھی یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ ہم کتاب صحیفے میں نازل کر کے، کاغذ میں نازل کر کے وہ بھیج دیں، یہ نازل ہوتی ہوئی دیکھ لیں، اس کو چھو لیں، تب بھی اس کے اوپر ایمان نہیں لائیں گے۔ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کو دکھائیے، اللہ کو دیکھ بھی لیں تب بھی ایمان نہیں لائیں گے۔ یہ چیزیں پیچھے کہی جا رہی ہیں، آگے بھی آئیں گی، ہم نے آپ کو بتایا۔ تو کہتا ہے تجھ سے پہلے جو کچھ یہ اب کر رہے ہیں یہ کچھ تجھ سے پہلے بھی کرتے رہے، اس لیے اس کے اوپر پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ کے ذہن میں یہ بات آئے کہ فلاں معجزہ چلے ہو جائے تو یہ لوگ ایمان لے آئیں گے۔ تو کبھی ایسی چیز اپنے ذہن میں نہیں لانی۔ انہوں نے یہی کچھ کرنا ہے کیونکہ یہ عقل و فکر سے کام نہیں لے رہے، یہ عجوبہ پسندی اور ان چیزوں میں یہ پڑے ہوئے ہیں، توہم پرستی میں مبتلا ہیں، عقل و فکر سے کام نہیں لے رہے، دانش سے کام نہیں لے رہے، اس لیے یہ ہدایت نہیں پا رہے، ان کو راستہ نہیں مل رہا۔ تو جب یہ صورت ہے تو پھر کیا ہے، پھر ان کے ساتھ ہوا کیا ہے، آگے قرآن بتا رہا ہے، کہتا ہے فَحَاقَ بِالَّذِينَ، پھر گھیر لیا ان لوگوں کو جو، کون لوگ، جو آگے بتا رہا ہے، کہتا ہے سَخِرُوا مِنْهُمْ، ان میں سے مذاق اڑاتے تھے، کس کا، عذاب آنے کا، ان کو گھیر لیا، فحاق کا گھیر لیا، ساخرو جو تمسخر اڑاتے تھے، مذاق اڑاتے تھے کہ عذاب آتا نہیں ہے، اس عذاب کا مذاق اڑاتے تھے، اس میں رسول بھی آ گیا، ان کا بھی مذاق اڑاتے تھے، ظاہر بات تو رسول ہی کر رہے تھے، تو وہ رسول کا عذاب آنے کا مذاق اڑاتے تھے۔ تو آگے پھر اس ساخروں کی وضاحت کر رہا ہے، یہ جو مذاق کس کا مذاق اڑاتے تھے، آگے پھر کہہ رہا ہے، کہتا ہے کہ اسی عذاب کا، اس میں وہ پھر عذاب آ گیا، بریکٹ میں میں نے عذاب دیا ہوا، اسی عذاب کا وہ مذاق اڑاتے تھے۔ کون سا عذاب، آیت کے آخر میں کیا یہ رہا ہے کہ کانوا بہ یستہزئون، وہ اس عذاب کے آنے کا مذاق اڑاتے تھے، اسی عذاب نے کے جس عذاب کا وہ مذاق اڑاتے تھے، کہتا ہے وہ عذاب آیا اور اس نے ان کو گھیر لیا جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے۔ وہ کس وقت آیا، جب ان کی مہلت کا وقفہ ختم ہو گیا۔ جب مہلت کا وقفہ ہوتا ہے اس میں ان کو مہلت دی جاتی ہے کہ سنبھل جاؤ، اپنی غلطیوں سے باز آ جاؤ، اپنی غلط روش سے باز آ جاؤ۔ جب وہ نہیں آتے تھے، مسلسل اس غلط روش کے اوپر چلتے رہتے تھے، تو پھر ایک وقت آتا تھا کہ پھر عذاب ان کو گھیر لیتا تھا، وہ عذاب جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے، وہ سچ مچ پھر وہ عذاب آ جاتا تھا، پھر ان کو سنبھلنے کا موقع نہیں ملتا تھا۔ یہ چیز ذہن میں رکھیں۔ اس کو آپ دیکھیں کہ یہ جو فتح مکہ ہوئی ہے تو اس میں یہ عذاب ان کو آیا نا جن لوگوں نے نہیں مانا تھا۔ تو جیسے ہسٹری بتا رہی ہے کہ 13 سالہ مکی زندگی اور 10 سالہ مدنی زندگی، تو یہ 23 سال بنتے ہیں۔ تو یہ جو بدر کی جنگ ہوئی ہے، جنگ بدر ہوئی ہے، اس کے اندر اتنے بڑے بڑے ان کے جو سردار تھے وہ مارے گئے بدر کے میدان میں، تباہی آئی نا۔ تو یہ مدینہ جانے کے بعد جب وہ ان کی جماعت تیار ہو گئی تو پھر یہ جب میدان جنگ سجائے تو پھر اس میں بڑے بڑے لوگوں کے اوپر یہ پھر ان کے جو سردار تھے وہ مارے گئے، کیونکہ وہ اپنی روش سے باز نہیں آ رہے تھے، تباہی آ گئی۔ قرآن اس کو اسات بولتا ہے، اسات سے پہلے مہلت کا وقفہ ہوتا ہے۔ یہ چیز بار بار ہم رپیٹ کرتے رہیں گے تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے۔ مہلت کے وقفے میں چھوٹے چھوٹے جھٹکے آتے ہیں، چھوٹے چھوٹے نقصان ہوتے ہیں،
پھر بڑے ہوتے ہیں، پھر آخر میں جا کے یک لخت پھر وہ تباہی آ جاتی۔ تو جیسے ہی خدشہ ہو، جیسے ہی آپ کو تنبیہ ہو جائے، وارننگ ہو جائے قدرت کی طرف سے کہ تم غلط راستے پر چل رہے ہو، غلط روش اپنا رہے ہو، تو اس کو فوراً چھوڑ دینا چاہیے۔ اگر نہیں چھوڑیں گے پھر اور زیادہ نقصان ہوگا، پھر اور زیادہ نقصان ہوگا، پھر بالکل مکمل تباہی ہو جائے گی۔ یہ اللہ کا قانون فطرت ہے جو کبھی بدلتا نہیں۔ تو قرآن کریم کا اصول ثم تتفکروا، اس کی روح سے آپ خود بھی سوچا کریں، سمجھا کریں، غور و فکر کیا کریں۔ شکریہ۔